عالمی جو معاملات، خود پاکستان کے اندر جو ایک انسٹیبل جو صورتحال تھی اور ہے سیاسی طور پر، وہ ایک بڑی وجہ تھی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے معاہدہ کر کے اس کو توڑ دیا۔ وہ شاید ماننے سے جو انہوں نے مانی تھی اس کے اوپر انہوں نے دستخط کیے تھے، اسے وہ ریگل آؤٹ کر گئے۔ پچھلے سال جو ایک تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا تھا کلائمیٹ چینج کی بنا پر، اس نے تباہی مچا دی۔ میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ صوبائی حکومتوں نے اپنے تائیں جو عوام کی بحالی کے لیے جو اربوں روپے جو خرچے ہیں، اور یقیناً انہوں نے خرچے، میں اس کا ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وفاق نے 100 ارب روپیہ اس میں حصہ ڈالا۔ اس کا حساب بالکل سیدھا ہے، تقریباً 70-72 ارب روپے جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو انسٹرومنٹ ہے بین دیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، اور تقریباً 18 سے 20 ارب روپے این ڈی ایم اے کے ذریعے۔ یہ وہ رقم ہے جو کہ باہر سے جو امداد آئی اس کے علاوہ ہیں، صوبوں میں جو خرچے اس کے علاوہ ہیں، اور اس کا جو اکانومی کے اوپر جو تباہ کن اس کا اثر پڑا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرا بھی خیال کہ صوبائی حکومت نے کوئی کسر چھوڑی، چاہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہوں، چاہے وہ بلوچستان کی حکومت ہو، چاہے وہ وفاق کی حکومت ہے، یا پھر کے پی میں، تھوڑا بہت پنجاب میں بھی اس کا اثر آیا لیکن بہت کم۔ پھر اس کے علاوہ جو عالمی جو تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس نے مہنگائی میں بے پناہ اضافہ کیا۔ ہمارے امپورٹ بل میں اس کا تاریخ کا سب سے بڑا امپورٹ بل پچھلے سال، یہ سال جو گزرا ہے، یہ تیل کی امپورٹ پہ لگا، کیونکہ قیمتیں پھر دوبارہ $100 90، آپ سب جانتے ہیں 80 70 72 پہ وہ اوور راؤنڈ کرتی رہیں۔ اس کے علاوہ جب کووڈ تھا تو گیس کی قیمتیں، میں ایل این جی کی بات کر رہا ہوں، وہ بالکل زمین پہ آ چکی تھی۔ آپ سے بہتر کون جانتا ہے $3 پر سینٹ، اور اس کو سودا نہیں کیا گیا، جس کا پاکستان کو بے پناہ نقصان ہوا۔ اس کے بعد $30 پہ جا پہنچی، اور ایک ایسی قیمت تھی جو کہ ہماری بساط سے باہر تھی۔ پھر اس کے علاوہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو کڑی شرائط اپنے ہم پہ لگائیں، اس کے بعد اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر فائنل بورڈ میں جاتا ہے۔ جو پرائر ایکشن میں تباہ کن ان کی شرائط تھی، ہمیں ماننی پڑی۔ اور میں آج آپ کے سامنے، ہم وی آر سٹنگ لائک اے فیملی ہے، چاہے کوئی کراچی کا بزنس مین ہے، چاہے وہ اندرون سندھ سے ہے، چاہے وہ کے پی سے ہے، پنجاب سے ہے، جنوب سے ہے، بلوچستان سے ہے، سندھ، ہم اٹس لائک اے فیملی۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری شرائط آئی ایم ایف کی 100% پوری کر دی گئی۔ میں آپ کو آج بالکل سچ کے دل کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پرسنل ایکسپیرئنس کی بنیاد پر، جو آپ کو بھی ہر روز آپ پیش آتے ہیں، کہ دوست ممالک، ہمارے برادر ممالک، وہ آج بھی پاکستان کے لیے بے پناہ وہ اچھے جذبات رکھتے ہیں، بے پناہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان ترقی کرے۔ اب تو دنیا بدل گئی ہے، اٹس آل اباؤٹ انویسٹمنٹ، اٹس آل اباؤٹ شیئرنگ آف پروفٹس، اٹس آل اباؤٹ کنڈوسیو سرکمسٹانسز جہاں پر ہم انویسٹمنٹ کریں۔ تو ابھی بھی انہوں نے ہماری بغیر کسی شرط کے، یہ آئی ایم ایف کہ ایز لک وڈ ہیو اٹ، کہ آئی ایم ایف نے کہا جی یہ گیپ آ رہا ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ گیپ ہماری منسٹری آف فائنینس کی نظر میں وہ ایکس اماؤنٹ تھا اور آئی ایم ایف کی نظر میں X+1 تھا، یہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن جو بھی گیپ تھا ہم نے وہ بھی دوست ممالک کی اس انٹروینشن سے ہم نے وہ پورا کرا دیا۔ ایز آئی اسپیک وہ مکمل ہو چکا ہے، اٹس اونلی کوشچن آف ڈاکومنٹیشن، وہ بھی ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے چین نے، آپ جانتے ہیں کہ ساورن لیول پر بٹوین دا ٹو کنٹریز جو ان کا ساورن لون تھا وہ رول اوور کر دیا تھا انہوں نے،
چینی وزیر اعظم نے مجھ سے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف فکر نہ کریں. مگر آپ جانتے ہیں جو کمرشل لونز ہیں, چاہے وہ چائنا کا ICBC ہے, چائنا ڈیولپمنٹ بینک ہے, دوز آر کمرشل لونز گیون ٹو پاکستان آن کمرشل ٹرمز. انہوں نے اس کو بھی رول اوور کر دیا کہ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں اور آپ کی جو نیگوشیشن جو ہو رہی ہے وہ ڈریگ کر رہی ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دیٹ. ہمارا آج بھی عزت کے دل سے یہ خواہش ہے کہ اب یہ فائنلائز ہو جائے. چائنا نے آج سے 2-3 مہینے پہلے یہ سارا پروسیس انہوں نے کر دیا اور انہوں نے مکمل کر دیا. میں نے کم از کم اس طرح کی دوستی اور اپنے برادر ممالک اس طرح کا بھائی چارہ, اس کی شاید مثال کم ہی دیکھی ہوگی. الحمدللہ آپ میں ذہانت ہے, آپ ذہین, فتین, قابل ترین, محنت ترین اور گریٹ پیٹریوٹس آپ لوگ ہیں. اور وہ بات میں کوئی آپ کو ہوا میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. 60 کی دہائی میں, 50 کی دہائی میں, 70 کی دہائی میں آپ نے, اور تمام تر نامساعد حالات کے باوجود آپ نے 80 میں آپ نے کیا کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے, اور پاکستان کس طرح تیزی سے آگے بڑھا تھا. 90 کی دہائی بھی شامل کر لیں. وی آر اے کنٹری جہاں پر 2 چیزیں ہو رہی تھیں کہ جناب امپورٹ ڈلیشن پروگرامز ہوں تاکہ ہمارا فارن چینج جو ہے وہ کنزرو ہو, اور ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے اور وہ ہمارے جو ریزرو بڑھیں. اور آپ کو یاد ہے جس ابھی شیخ صاحب نے مرحوم ڈاکٹر محبوب الحق کی بات کی, اس سے بھی پہلے وہ واچر اسکیم جو تھی ایوب خان کے زمانے میں, آپ کو یاد ہوگا, میں تو اس کو ابھی اسکول کالج میں تھا, وہ ایکسپورٹس کے اوپر تھا کہ 33% جو اس کا 33% واؤچر اسکیم ملتی تھی وہ آپ امپورٹ کر لیں, کوئی پارٹس, اسپیئر پارٹس, مشینری یا بازار میں بیچ دیں. تو یہ سارے کے سارے انسٹرومنٹ تھے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے. آج میں بڑے خستہ دلی کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. آج سارے کا سارا ایمفسس ہے اپنا لینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر, ہائی رائزز کے اوپر اور یہ ٹریڈنگ کے اوپر. ہماری جو ایکسپورٹس, ہماری انویسٹمنٹس وہ بالکل مرجھا چکی ہیں. بالکل آپ ہی لوگ تھے, ولیکا ٹیکسٹائل, گل جی, میں نام آدم جی, بڑے بڑے نام تھے اور بڑا انہوں نے پاکستان کا بے پناہ انہوں نے پاکستان کی خدمات ان کی. لیکن آج وہ نام کدھر گئے؟ میں نے وہاں پر ایک جملہ بولا تھا ابھی ایکسپو پہ, جو گھڑی کی جو سوئی ہے واپس اسی شاندار جو تابناک پاکستان تھا, مستقبل آپ نے بنایا تھا 60, 70, 80 کی دہائی کا, وہ واپس لے کے آئیں. اس کے لیے دیکھیں 1 سال میں یہاں پر کچھ سیاست میں نہیں جانا چاہتا, مجھے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے سیاست میں. آپ کاروباری لوگ ہیں, آپ نے ہمیشہ اور رائٹلی سو, اس میں کوئی اپنے شرمانے کی بات نہیں کہ آپ نے جب کاروبار اپنا کرنا ہے, بچانا ہے, تو پاکستان کے جو معروضی حالات ہے, کاروباری آدمی بڑا سیف پلے کرتا ہے, وہ سب کے ساتھ چلتا ہے کہ یہ شاید اگلی حکومت اس کی آ جائے گی, ہم اس سے بنا کے رکھیں جو موجودہ حکومت سے بنا. اس پہ نہ کسی کو اعتراض ہے نہ اعتراض ہونا چاہیے. لیکن پچھلے 1 سال میں جو تقسیم در تقسیم ہوئی ہے, میں اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا. معاشرے کے ہر طبقے میں, چاہے وہ تجارت ہے, چاہے وہ سرمایہ کاری ہے, چاہے وہ سیاست کا میدان ہے, چاہے ہمارے قومی ادارے ہیں, اس تقسیم نے برباد کر دیا پاکستان کے ایڈیفس کو, فاؤنڈیشن کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اور وہاں پر ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے. اور میں آپ سے آج جو باتیں کھلی باتیں کر رہا ہوں کہ پاکستان ایک اللہ تعالیٰ نے خداداد ملک پاکستان بنایا, بڑی عظیم قربانیاں دی گئیں. قائد اعظم کی تحریک میں آپ کے آباء و اجداد سب شامل اس میں. تاریخ لمبی ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن 47 کا پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا تھا, آج وہ کہاں اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اور مجھے اس میں کوئی بات نہیں کہنے میں کہ ہمارے وہ شہداء جنہوں نے پاکستان کے لیے جانیں دی تھی, ہندوستان سے وہ پتہ نہیں کوئی اپنا ریل میں آیا, کوئی پیدل آیا, کوئی بائیسیکل پہ آیا, کوئی بیل گاڑی پہ آیا, راستے میں کس طرح ان کے پیارے ان کو شہید کیا گیا. ہماری ماؤں بہنوں کے جو دوپٹے وہ ان کے آنچل پھٹے, کس طرح بچے ان کے یتیم ہو گئے, کس طرح وہ یہاں پر بے سر و سامانی کے عالم میں پہنچے کہ ایک ایسا ملک جو ایک
خداداد ملک پاکستان جو عظیم بنے گا نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ پوری دنیا میں. اور مجھے خدا کی قسم کوئی ایک لمحے کے لیے کوئی شک نہیں کہ آپ میں وہ پوٹینشل ہے, آپ کے بچوں میں پوٹینشل ہے, ہماری پوری قوم میں پوٹینشل ہے. لیکن اس ایک سال میں جو تقسیم در تقسیم ہوئی, اور یہ نہیں کہ ہم سب فرشتے ہیں, میں سب سے زیادہ خطاکار آدمی ہوں, لیکن اس طرح کی حرکتیں کہ میں بیٹھنا نہیں, اور اس طرح کے تانا تنی, گالی گلوچ اور ہر چیز کا الزام, اور یعنی لوٹ کے کھا گئے, سب کچھ کر گئے, کبھی اس طرح قومیں بنتی ہیں. اور پھر ایک مائنڈ سیٹ نے ایک تیار ہوا, اور مائنڈ سیٹ اور ایک کلٹ بنا, اور وہ معاشرے کے ہر طبقے میں بنا, خالی اسکول کالجوں میں نہیں, ہر جگہ بنا. میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا. اور آپ اب دیکھیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا. 9 مئی کو وہ ہو گیا جو دشمن کبھی سوچ نہیں سکتا تھا. بڑے بڑے پاکستان کے 72 سالہ تاریخ میں بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں, قوموں کی زندگی میں حادثے ہوتے ہیں, لیکن کبھی اس طرح کا واقعہ ہوا. ہم ایک بات کئی بار میں اپنی تقریروں میں کر چکا ہوں کہ محترمہ بے نظیر شہید ہوئی, ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا, ضیاء الحق کا وہ دور تھا, نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا, اوروں کے ساتھ کیا ہوا. کبھی کوئی یعنی احتجاج تو ہوئے, اپنا بسیں بھی جلی ہوں گی, توڑ پھوڑ بھی, لیکن کیا وہ لوگ جو کہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان دلی پر رکھ کر وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو یتیم کر جاتے ہیں, لاکھوں بچوں اور بچیوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے لیے, کیا کبھی کسی نے اس طرح کا ایک وحشیانہ عمل کیا, توڑ پھوڑ کی, دہشت گردی کی, ملک دشمنی کی؟ یہ تو 65 میں وہ بھی نہیں کر سکا کہ جو کہتا تھا کہ میں لاہور کے جم خانہ میں آ کے ہم شام کو سیلیبریٹ کریں گے. تو انہوں نے, جنہوں نے ان کے دانت کھٹے کیے اور جنہوں نے ٹینکوں پہ آگے آ کے اپنی جانیں دیں, اپنے جہازوں پر ان کا مقابلہ کیا, چاہے وہ ہوائی جہاز ہو, بحری جہاز ہو. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, میں یہ کہتا ہوں کہ کسی ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو. اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی دونوں جڑی ہوئی ہیں. آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. میں خود ایک ایسے باپ کا بیٹا ہوں جس نے الحمدللہ اپنی محنت سے, محنت سے اپنا نام کمایا اس ملک کے اندر. تو میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ پیسہ تو وہیں جاتا ہے جہاں پر اس کو پتا ہو کہ مجھے یہاں کوئی چھیڑے گا نہیں, اور میں محنت کروں گا تو وہ پیسہ 1 روپیہ 2 روپے ہوگا, 3 روپے ہوگا, اور 100 روپے, کروڑ روپیہ, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو اکنامک اسٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں آج یہ ہے وہ میرا فائنل کنکلوژن میری معروضات کا. میں نے آج کا میرا پروگرام تھا بات کرنے کا. میں نے آپ سے گزارش کرنی تھی کہ بجٹ آ رہا ہے, اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس تھوڑے عرصے میں, اور ان حالات میں جبکہ اقتصادی طور پر بے پناہ چیلنجز ہیں, بے پناہ. میں آپ کو مہنگائی, میں خود تسلیم کر رہا ہوں کہ یہ مہنگائی, جب میں سوچتا ہوں تو یعنی کہ کہاں میں منہ چھپا کے جاؤں. میں وہی شہباز شریف ہوں جس نے نواز شریف کی لیڈرشپ میں الحمدللہ پنجاب میں 10 سال 12.5 سال حقیر خدمت کی ہے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان کو کسی باہر سے الٹیمیٹلی, شارٹ ٹرم میں تو اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے, کہ الٹیمیٹلی ہمیں بڑے اپنا لمبے چوڑے کے لونز لینے پڑے. اگر ہم نے حالت بدلنی ہے تو اپنی حالت ہمیں پہلے خود بدلنی ہوگی. اور وہ کون ہیں؟ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اقتدار دیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قدرت بخشی ہے کہ جو دوسروں کی حالت بدل سکے. مثلا آپ ہیں, کاروبار میں آپ لوگوں کو روزگار دیتے ہیں اور دین اور دنیا کماتے ہیں. اگر میں ہوں تو میں پالیسی ایسی بناؤں جس سے کہ اپنا پروڈکشن بڑھے, امپلائمنٹ بڑھے, اور ہماری ایکسپورٹس بڑھیں, ہمارے ریونیوز بڑھیں. تو میں دیکھیں, میں کسی لمبی بات میں نہیں جان چاہتا. دیکھیں یہاں پر ملک کے اندر یہ بیٹھے چیئرمین FBR, میں ان سے سخت ناراض ہوں. ان سے میں نے سال پہلے, شریف آدمی ہیں, he's an honest man, but it's all about delivery, it's all about service to the nation. اگر کوئی آدمی شریف آدمی ہے, بہت اچھی بات ہے, وہ نماز پڑھے, اللہ کو یاد کرے, لیکن قوم کو جو غریب آدمی, جو بیوہ ہے, جس کے منہ میں نوالا نہیں ہے, جو بے روزگار ہے,
تو وہ اگر اپنا کہے گا جناب کہ شہباز شریف 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کا مجھے کیا فائدہ؟ کیا اس نے ایسی پالیسی بنائی جس سے کہ اس کی غربت دور ہو، تعلیم مفت ہو، علاج ملے، آئی ٹی میں آگے بڑھے، ایکسپورٹس کو آگے بڑھائیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ اب اتنا بڑا ہول ہے. دیکھیں نا جو پالیسیز کچھ ہے، جو ان کے ٹارگٹس ہیں، اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. جو رسیٹس ہیں اور جو آپ کی ایویژن ہے اسی کو اگر ہم پلگ کرنے تو نئے ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں. آپ مجھ سے بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. میں اس کے اوپر بات ختم کرتا ہوں. میں نے بات بڑی لمبی ہوگی لیکن میں جذبات سے بھرا ہوا تھا بالکل، اور آپ میرے بہت محترم ہیں. میں دل سے آپ سے باتیں کر رہا تھا آج. تو اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بات شروع کریں. یہ وہی زمانہ آنا چاہیے جب پاکستان کا دنیا میں توتی بولتا تھا. بخدا میں آپ کو بتاتا ہوں، کراچی کے جو بزنس ہاؤسز تھے ان کا پوری دنیا میں نام تھا ان کا. وہ کہاں گئے وہ وقت؟ ہمیں وہ واپس لانے چاہیے. اور یہ کہتے ہیں کہ پنجابی میں ڈولے بیرے میں کچھ نہیں بگڑا. اٹس نیور ٹو لیٹ اینڈ آئی بلیو ان دس. اٹس نیور ٹو لیٹ. بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی. وزیر اعظم محمد شہباز